السلام علیکم. کیسے ہیں بچوں آپ کو یاد ہے کل ہم نے آپ کی بال بھارتی اردو کتاب کا دوسرا سبق ضمیر کی آواز کا آدھا سبق پڑھا تھا. پہلے میں آپ کو اس آدھے سبق کا خلاصہ بتا دیتی ہوں تاکہ باقی کے آدھے سبق کو پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو. مشہود نام کے ایک شخص کی کار سے 4 سال کا بچہ ٹکرا گیا تھا اور خبر چھپی تھی کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا. مشہود اپنے اس جرم سے بچنے کے لیے ممبئی سے بھاگ جانا چاہتا تھا. جانے سے قبل وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے باہر نکلا اور چلتے چلتے اسی راستے پر آ گیا جہاں وہ حادثے والے بچے کا گھر تھا. وہ اپنے آپ کو روک نہ پایا اور اس بچے کے گھر پہنچ گیا. اب آگے کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ دروازہ کھلنے پر کیا ہوا. آپ لوگوں نے کل کی طرح کاپی اور قلم بھی لے لی ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، اب آگے کا سبق پڑھتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ انگلی رکھ کر سبق پڑھیں اور معنی لکھتے جائیں. سبق نمبر 2، ضمیر کی آواز. مصنف کا نام حامد حسن قادری. ہم نے پڑھا تھا کہ مشہود اس بچے کے گھر تک پہنچا. اس نے دروازے پر دستک دی اور ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. مشہود: مستری خداداد مرحوم کی بیوہ اسی مکان میں رہتی ہیں. بڑھیا: آئیے آپ بیٹھک میں آ جائیے. بیٹھک کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ. جن کے گھروں میں 2-3 کمرے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنے کے لیے الگ، پکانے کی جگہ الگ، کھانا کھانے کی جگہ الگ، ایسے الگ الگ کمرے میں ہوتی ہیں. یا پھر بیٹھک اسے بھی کہتے ہیں جہاں پر بیٹھنے کی ویوستھا کی گئی ہو. آپ بیٹھک میں آ جائیے، میں بلاتی ہوں. وہ بچے کے پاس بیٹھی ہیں. بیٹھک میں زنانے مکان کا دروازہ تھا. ذرا سی دیر میں. اچھا ایک بات، زنانہ مکان یعنی کیا؟ زنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت، خواتین. تو زنانہ مکان یعنی جہاں پر عورتیں ہوں. ذرا سی دیر میں دروازے کے پاس سے آواز آئی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آپ کون ہیں؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ مشہود کا کلیجہ اچھلنے لگا. کلیجہ اچھلنا محاورہ ہے. کلیجہ اچھلنے کا مطلب ہے ڈر سے، خوف سے. بہت زیادہ ڈر لگنا، بہت زیادہ خوف آنا. تو مشہود کا کلیجہ اچھلنے لگا یعنی وہ ڈرنے لگا. آواز میں حزن و اندوہ کا اثر تھا. حزن و اندوہ، رنج و غم. ابھی رو کر اٹھی ہوگی. اس پر مصیبت کا پہاڑ میں نے توڑا ہے. اس عورت نے پھر کہا، آپ کون ہیں؟ مشہود یہ سب چیزیں کیوں سوچ رہا ہے؟ کیونکہ اس کی کار سے جو بچہ ٹکرا گیا تھا اس کے بارے میں اخبار میں خبر چھپی تھی کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا. اب مشہود کو سچائی کا کچھ پتہ نہیں. مشہود اس انتقال کو لے کر پریشان ہے اور اسی لیے اس عورت کا اسے بہت افسوس ہے کہ یہ عورت جو بات کر رہی ہے اس کی آواز غم میں ڈوبی ہوئی ہے. اور یہ غم اس کو کس نے دیا؟ میں نے تو دیا. مشہود: سنو، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب بدلا نہیں جا سکتا، اور میں جو کچھ کہنے آیا ہوں اس سے تمہارے صدمے کی تلافی نہیں ہو سکتی. تمہاری زندگی اس بچے کے دم سے تھی. کیوں اس نے ایسا کہا؟ کیونکہ اس کے شوہر کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا. اب رہا سہا کون تھا؟ اس کا بچہ. اور وہ بچہ اب تک مشہود یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی کار سے ٹکرا کر دم توڑ دیا. وہ نہ رہا تو اب تمہارے لیے دنیا میں کیا رہا؟ پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رقم چاہو مقرر کر کے مجھے بتا دو.
میں ہر مہینے تمہیں پہنچاتا رہوں گا۔ عورت: میں نہیں سمجھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس مرتبہ آواز میں حیرت تھی، کوئی برہمی اور برافروختگی نہیں تھی۔ برہمی ناراضگی، غصہ، اور برافروختگی دونوں کا مطلب ہے ناراضگی، غصہ۔ مشہود: بی بی، مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، میں ہر رقم خوشی سے دے سکتا ہوں، اور جب تک تمہاری کوئی خدمت نہ کروں گا میرے دل کو اطمینان نہ ہوگا۔ عورت: میاں، اللہ آپ کو بہت سا دے، میرا بچہ سلامت ہے۔ مشہود کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کیا سن رہا ہے، متحیر رہ گیا، حیرت زدہ، تعجب میں۔ مشہود لرزتی ہوئی آواز سے: بچہ سلامت ہے، میں نے اخبار میں پڑھا۔ عورت: مجھ سے آج صبح لوگ کہتے تھے کہ اخبار میں چھپ گیا ہے، لیکن وہ خبر غلط ہے۔ بے شک لڑکا موٹر سے ٹکرا کر گر پڑا تھا، لیکن چوٹ سے زیادہ ڈر سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چوٹ جلدی اچھی ہو جائے گی۔ مشہود کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کو موت کے چنگل سے چھڑا لیا ہے۔ خوشی کے مارے اس کے آنسو نکل آئے۔ کانپتی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے بولا: کچھ حرج نہ ہو تو مجھے بچہ دکھا دو۔ عورت: بہت اچھا، میں ہٹی جاتی ہوں، اندر آ جائیے۔ مشہود اندر آ گیا تو دیکھا کہ دالان میں ایک خوبصورت گورا چٹا بچہ پلنگ پر لیٹا کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا خوبصورت کا ضد کیا تھی؟ خوبصورت لفظ کی ضد بدصورت۔ اس کا سر اور ایک ہاتھ پٹیوں سے بندھا ہوا ہے۔ دیکھیے فوٹو میں دکھائی دے رہا ہے نا آپ کو؟ دیکھا آپ لوگوں نے بچہ کیسے لیٹا ہوا ہے، کیسے اس کا ہاتھ اور سر پٹیوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر مشہود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر خیال آیا کہ اگر میں ضمیر کی آواز کو دبا دیتا اور ادائے فرض کی پرواہ نہ کرتا تو یہاں تک نہ آتا، اس حقیقت سے بے خبر رہتا۔ بے خبر کی ضد کیا ہے؟ باخبر۔ اور ساری عمر اپنے آپ کو قاتل کی ضد کیا ہے؟ مقتول۔ اور بزدل کی ضد کیا ہے؟ نڈر۔ بزدل ڈرپوک سمجھتا رہتا اور ہمیشہ اپنے اوپر نفریں کرتا۔ نفریں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت بھیجنا، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا۔ مشہود: بیٹے کیسے ہو؟ خیریت سے تو ہو نا؟ کیسے اچھے کھلونے ہیں، کہاں سے لائے؟ بچہ: آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو نہیں، اب میرا ہاتھ نہ کھولنا۔ مشہود: نہیں میاں، ڈاکٹر نہیں ہوں، تمہارے ابا کا دوست ہوں، لو دیکھو اس میں کیا ہے۔ مشہود یہ کہتا ہوا نوٹوں کی گڈی سے بھرا لفافہ بچے کے ہاتھ میں دے کر دروازے کی طرف چل دیا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے مشہود نے کس طرح اپنے ضمیر کی آواز سنی اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ حقیقت سے باخبر ہو گیا۔ اگر وہ چپ چاپ ضمیر کی آواز کو نظر انداز کر کے ممبئی بھاگ جاتا تو عمر بھر اس کے ضمیر پر بوجھ رہتا اور وہ اصلیت سے ناواقف رہتا۔ وہ یہی سمجھتا کہ اس کی کار سے ٹکرا کر اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ ضمیر کی آواز اس سبق نے آپ کو کیا سبق دیا؟ آپ مجھے لکھ کر بتائیے گا، اپنے الفاظ میں ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے بھیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔